السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ کہ آپ سارے ٹھیک ہیں اور آپ کی جو ڈیلی لائف ہے وہ بھی بڑی زبردست گزر رہی ہے. تو آپ جو ہے وہ چینل دیکھ رہے ہیں ڈیلائٹ سائنسز بائی این کے. ڈیلائٹ سائنسز بائی این کے میں جو ہے آپ کا سواگت ہے، آپ کو دھنیہ واد کہتے ہیں. اور جو ہے کہ آپ ویڈیوز مزید اس کی جو ویڈیوز ہے وہ بھی آپ دیکھتے رہیں فردر، اس سے جو ہے وہ آپ کو جو بھی انفارمیشن چاہیے ہوگی وہ ملے گی. تو اس کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ لوگ جو ہے آئی ٹی سے ریلیونٹ، ٹریننگ سے ریلیونٹ اگر آپ کو کوئی ویڈیو چاہیے. تو ابھی جو آج کا میرا لیکچر ہے یہ فوٹو شاپ پہ ہے. تو یہ فوٹو شاپ کا جو ہے، اس کے علاوہ بھی میرے لیکچر اس پہ ہیں چینل پہ، لیکن فوٹو شاپ کے جو وہ لیکچرز ہیں اس میں ٹول جو ہے وہ سیپریٹ ٹولز کے ہیں. لیکن اس میں جو ہے اسٹوڈینٹس میں سارے ٹولز کور کروں گا، اور اس میں سوائے یہ سلیکشن ٹول کے، موو ٹول کے، بیکاز موو ٹول کا ایک پورا لیکچر نمبر 1 میں نے جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہوا ہے. باقی سارے جو ہے ٹولز ان کو میں آج ہی کور کروں گا، اسی لیکچر میں کور کروں گا، اس لیے یہ عام روٹین سے تھوڑا سا بڑا لیکچر ہوگا. تو آئیے چلتے ہیں. سب سے پہلے موو ٹول کا اس میں ضرور یوز ہوگا، آپ وہیں سے جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا انٹروڈکشن کرواتا ہوں. یہ جو ہے آپ کو فرنٹ ایریا نظر آ رہا ہے، اس کو مینیو بار کہتے ہیں. یہ پراپرٹیز ہیں، یہ ٹولز ہیں، اور یہ ٹولز کی پراپرٹیز ہیں. یہاں لیئرز آ رہی ہیں آپ کے پاس، اور اسی طرح سے سوئچز ہیں، کلرز ہیں. یہ ورک اسٹیشن ہے جس کو آپ اپنی مرضی سے اپنا ورک اسٹیشن سیٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہم ویب اور گرافکس کا کام کر رہے ہیں تو یہ ہم نے جیسے اس کو چینج کیا تو یہ ویب سے ریلیونٹ ورک اسٹیشن ہمارے پاس آ گیا. اب ہمیں جو ہے وہ ویب سے ریلیونٹ پہلے کی طرح چیزیں ڈھونڈنی نہیں پڑیں گی. جیسے ہم اس کو اگر سمپل کرتے ہیں، یہ ڈیفالٹ کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں وہ ساری چیزیں یہاں آ گئے ہیں، وہ آپشنز، یا ہمیں ونڈو میں جا کے وہ سارے ایڈ کرنے پڑنے پھر ہمارے پاس آنے. لیکن جب ہم اس ورک اسٹیشن کو اپنے اکارڈنگ کر لیتے ہیں، جیسے آپ فوٹوگرافی کو کر رہے ہیں، فوٹو ایڈیٹنگ پہ کام کر رہے ہیں، تو اب یہ والا ورک اسٹیشن ظاہری بات ہے اس میں جو ہے اس سے ریلیونٹ ساری آپشنز جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، تو آپ کو کام کرتے ہوئے کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ابھی جو ہے وہ آئیے ہم یہی کریں گے، ہم ایک ویب کا ڈیزائن یا ایک گرافک ڈیزائن تیار کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں، ریڈی کرتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے میں نے اپنا ورک اسٹیشن جو ہے وہ سیٹ کر لیا. اب اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا یہ اس کا سائز انکریز ہے، میں اس کو ڈیکریز کرنے کے لیے یہاں سے میں اس کو ایسے کر سکتا ہوں، یا پھر یہاں سے بھی میں اس کو کلوز کر سکتا ہوں. اب یہ میرے پاس میرا ورک اسٹیشن جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. یہاں سے بھی میں اس کو اگر اوپن کروں تو یہ ساری چیزیں میرے پاس آ گئی. اب میں یہ جو ہے وہ کلوز کر دیتا ہوں. مجھے کلر نہیں چاہیے تو ان کو جو ہے وہ ہم کلوز ٹیب میں لے جاتے ہیں. اور آپ کو میں نے یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ لیئرز میں ہوتا ہے. تو لیئرز جو ہیں وہ والا آپشن بھی میں نے اوپن کر لیا. اگر آپ ویڈیو میں دیکھیں تو میں نے یہاں سے جو ہے وہ لیئرز والا آپشن بھی آن کر لیا ہے. اب یہاں سے جو لیئرز کی پراپرٹیز ہیں، کیپیسٹی ہے، وہ نظر آ رہی ہے. یہاں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنا زوم ہو چکا ہے. یہ کنٹرول پلس سے آپ زوم کر سکتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے وہ کنٹرول کے کریں. کنٹرول کے کرنے سے آپ جنرل سیٹنگز میں جائیں، یا پھر آپ یہاں سے جو ہے پریفرنسز میں جائیں، اور یہاں سے جو ہے وہ آپ جنرل سیٹنگز میں جائیں. جنرل سیٹنگز میں جانے کے بعد آپ یہاں سے اپنی سیٹنگز خود کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ورک اسٹیشن بھی اپنا سیٹ کر سکتے ہیں، ٹولز بھی سیٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں جو ہے وہ زوم ود اسکرول ویل، اس کو آپ یس کر دیں. اب ہوگا کیا کہ یہاں سے آپ اس کو ماؤس کے وہیل سے جو ہے وہ آپ اس کو سکرول کر سکتے ہیں. ورنہ جو ہے وہ زوم کرنے کا ہے کنٹرول پلس، تو کنٹرول پلس سے آپ اس کو زوم کر سکتے ہیں. یہاں تک جو ہے وہ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم آئیے سٹارٹ کرتے ہیں، تاکہ ہم کوئی ایک ڈیزائن تیار کرتے ہیں اور یا کوئی ایڈورٹائزمنٹ تیار کرتے ہیں. اور میرے مائنڈ میں جو ہے وہ ہم فوٹو شاپ سے ریلیونٹ ہی اپنا یہ تیار کر لیتے ہیں کور پیج، تاکہ وہ جو ہے ہماری ویڈیو پہ آ جائے. تو کنٹرول این سے جو ہے وہ نیو فائل آتی ہے، یا فائل میں جائیں، یہاں سے این کریں تو یہاں سے آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں جو ہے اب آپ کے پاس یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اگر فوٹو ایڈیٹنگ کرنی ہے تو آپ فوٹو میں یہاں فوٹو سائزز ہیں، آپ فوٹو ایڈیٹنگ. اگر پرنٹنگ کوئی پیج آپ پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ پرنٹر کے ذریعے، یا اس کو جو ہے وہ پلوٹر کے ذریعے آپ پرنٹ کروانا چاہ رہے ہیں، تو یہ پرنٹنگ ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آپ ویسے کوئی ڈیزائن بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ اس طرح سے آپ پکسلز میں یہ آ رہا ہے.
اور ویکٹر اور ریسٹر دو طرح کے آپ کے امیجز ہوتے ہیں. اس میں جو ہے وہ ریسٹر امیجز ہوتے ہیں کیونکہ یہ پکسل کے اکارڈنگ کام کرتے ہیں. ویکٹر وہ امیجز ہوتے ہیں جو ایکس وائی زی کے اکارڈنگ کام کرتے ہیں. تو یہاں اب جو ہے ویب کا ڈیزائن ہم تیار کر رہے ہیں تو وہ یہاں آ جائے گا. پھر اس کے بعد موبائل سے یہ دیکھیں موبائل کے سائزز آ گئے. پہلے کیا ہوتا تھا ہمیں یہ سائزز جا کے ڈھونڈنے پڑتے تھے, گوگل سے دیکھنے پڑتے تھے یا ہمیں کوئی مینول ڈھونڈنا پڑتا تھا جس پہ سائزز ہوتے تھے. لیکن ابھی جو ہے وہ یہاں ہمیں بہت ساری چیزیں آ گئی. پھر اس میں آپ مووی بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ کے پاس اچھا سسٹم ہونا چاہیے جس کے گرافکس اچھے ہوں اور جس کی ریم جو ہے وہ ہیوی ہو, تاکہ ورنہ یہ جو ہے تھوڑا سا پھر سلو ہو جاتا ہے. اور اس کی انسٹالیشن کے لیے بھی آپ کے پاس منیمم 2 سے 4 GB جو ہے منیمم ہونی چاہیے. اس میں صرف یہ سلو سا چلے گا, اور اگر آپ 8 کر لیں تو پھر آپ کا جو ہے وہ سپیڈ زیادہ ہو جائے گی. اب یہاں آتے ہیں تو یہاں جو ہے وہ آپ سائز سیٹ کر لیتے ہیں. سائز کتنے انچز کا آپ کو چاہیے وہ آپ سیٹ کر لیں. یہ ہائٹ ہے اور یہ وڈتھ ہے. اب اورینٹیشن ہوتی ہے پورٹریٹ ہوتی ہے ایسے, اور لینڈسکیپ یعنی کہ آپ دوسری طرح سے. ریزولوشن ہوتی ہے پکسل پر انچ از کالڈ ریزولوشن. آپ جتنے پکسل سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر لیں. پھر اس کے بعد RGB کلر, ریڈ, گرین, بلو, یہ ہوتے ہیں آپ کے الیکٹرانکلی کلرز. کون سے الیکٹرانکلی کلرز کو RGB کہتے ہیں, اور CMY کے وہ کلرز ہوتے ہیں جو کہ پرنٹنگ پریس کے لیے یوز ہوتے ہیں. گاٹ اٹ؟ ٹھیک ہے, چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں. تو اس میں اب میرے پاس ایک پرنٹنگ کے لیے میں سمپل ایک لیگل پیج لیتا ہوں یا لیٹر پیج لیتا ہوں. میں لیٹر لے لیتا ہوں. لیٹر کا سائز یہی ہوتا ہے, آپ لوگ ورڈ ایکسل پہ بھی کام کر چکے ہیں. 8.511 انچز اور 3000 پکسل پر انچ, یہ اس کی ریزولوشن ہے. اس کو میں کریٹ کرتا ہوں. یہاں سے آپ بیک گراؤنڈ پہلے سے بھی اپنا سیٹ کر سکتے ہیں. بیک گراؤنڈ کلر آپ یہاں سے اپنی مرضی کا بھی سیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی بیک گراؤنڈ کلر نہیں چاہیے, ہمیں وائٹ ہی چاہیے. کریٹ میں نے کیا تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس نئی فائل آ گئی ہے, اور یہ پہلے والی ونڈوز میں ان کو کلوز کرنا چاہوں تو کلوز کر سکتا ہوں. اب یہاں میں اس کو کلک کروں گا لاک پہ تو یہ ان لاک ہو گیا ہے. اگر میں اس کو کلک کر دوں گا آئی پہ تو یہ جو ہے وہ کلوز ہو گئی ہے. اب یہاں نہ میں جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا چاہ رہا ہوں, تو میں نے نئی لیئر لے لی ہے Ctrl+N. تو یہاں سے جو ہے وہ اب میں اس کو تو لیئر میں جو ہے اب بیک گراؤنڈ میں کرنا چاہ رہا ہوں. بیک گراؤنڈ پوری لیئر کو میں نے کرنا ہے یا میں نے اس کے کچھ پارٹس کو کرنا ہے, یا بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے فل لیئر جو ہے اب Ctrl+J سے جو ہے وہ لیئر کی کاپیز بن جاتی ہیں. آپ Ctrl+J کریں تو آپ کے پاس لیئر کی کاپیز جو ہیں وہ بن جائیں گی. تو یہ دیکھیں, یا پھر آپ Ctrl+Shift+N سے نیو لیئر لے لیں. اب یہاں سے جو ہے یہ آپ کو دیکھیں میرا ماؤس ادھر ہے, یہاں اس کو فوری گراؤنڈ کلر کہتے ہیں, یہ اوپر لکھا بھی آ رہا ہے. اور یہاں جو ہے اگر آپ اس کو بیک پہ کلک کریں تو اس کو بیک گراؤنڈ کلر کہتے ہیں. تو یہ آپ یہاں سے ان کا چینج بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ہم یہاں سے کلر چینج کر رہے ہیں تو یہاں ٹیکسٹ کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے, اور یہاں سے بھی ہم اپنے کلر جو ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں. اچھا, یہ میرے پاس کلر اسکیم ہے تو یہاں سے میں کلر یہ دیکھیں اپنی مرضی سے چینج کرتا ہوں. سوئچز ہیں تو یہ کلر بلٹ ان ہے, ان کے نمبر جو ہے وہ خود ہی لے لے گا. تو ہر کلر کا نا ایک نمبر ہوتا ہے اسٹوڈینٹس, اس نمبر کے اکارڈنگ ہمارے پاس کلر آتا ہے. اگر یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں تو یہ جو ہے ہیکزا ڈیسیمل میں یہ کلرز کا نمبر ہوتا ہے. اگر یہ آپ ویب ڈیزائننگ کر رہے ہیں تو یہ نمبر آپ اپنے پاس سیو کر لیں, اور یہی نمبر جو ہے آپ کا HTML میں جب آپ نے کوڈنگ کرنی ہے اس کو یوز کرنا ہے. تو یہ اب ہمارے پاس آ گیا, اس کو اوکے میں کر دیتا ہوں. اب اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو ہے میں کوئی کلر دینا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو واپس آتا ہوں کہ میں نے وائٹ ہی کلر دینا, تو اس کا جو ہے F6F بھی اگر آپ کر دیں تو بھی وہ وائٹ ہو جائے گا. تو Ctrl+A سے میں اس کو Alt بیک اسپیس سے میں اس کو اپلائی کر رہا ہوں. Alt بیک اسپیس سے فوری گراؤنڈ اور Ctrl بیک اسپیس سے بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے, یا اس کا دوسرا جو میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرے پاس آ گئی ہے تو یہاں سے جو ہے وہ میں بکٹ لے لوں, اور بکٹ لینے کے بعد تو یہاں جو ہے وہ آپ بکٹ جو ہے یہاں سے آپ کے پاس ٹول آتا ہے, یہ B سے بھی آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ٹول جو ہے اس میں ہمارے پاس بکٹ ہوتی ہے, بکٹ سے جو ہے وہ بھی آپ اپنا اس میں دے سکتے ہیں. اس کو جو ہے وہ آپ کلر جو بھی آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کچھ ایریا کو
دینا چاہ رہے ہیں کلر اور کچھ کو نہیں دینا چاہ رہے. تو اب ہم آتے ہیں سلیکشن ٹول پہ. یہ میں آپ کو بعد میں کرواتا ہوں. اس کو گریڈینٹ ٹول بھی کہہ رہے ہیں, یہ جی سے آ رہا ہے. تو اب اس میں ہمارے پاس بکٹ بھی آئے گی, وہ بھی میں آپ کو کرواتا ہوں. تو یہاں سے برش بھی ہمارے پاس ہے. تو یہ سارے ٹول میں آپ کو کرواتا ہوں. یہ سب سے پہلے موو ٹول ہے. موو ٹول جو ہے یہ آپ کے پاس وی سے اس کی سلیکشن ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کہیں بھی ہوں گے وی پریس کریں گے تو یہ موو ٹول سلیکٹ ہو جائے گا. موو ٹول بیسیکلی آپ کے پاس کوئی بھی آبجیکٹ ہے اس کو موو کروانے کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ کراپ ٹول ہے. کراپ ٹول بیسیکلی آپ کے پاس کراپنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ دیکھیں میں جتنا ایریا میں چاہوں گا اتنا وہ کراپ ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں جیسے میں نے کراپ ٹول پہ سلیکٹ کیا تو یہ کسٹم جو ہے وہ آ رہا ہے. یہاں آپ آئی فون کی جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں سائز, مطلب کس سائز میں اس کو آپ کراپ کرنا چاہ رہے ہیں, کس جگہ اس ڈیزائن کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے حساب سے آپ نے کراپ ٹول یوز کر لینا ہے. یا پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اسی کراپ ٹول کو اپنی مرضی سے آپ یہاں سے جتنی آپ سلیکشن کرنا چاہیں گے اتنی آپ سلیکشن کر سکتے ہیں. تو کنٹرول زی سے آپ بیک جا سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو ہے یہ آ گیا سلیکشن ٹول. اس کو جو ہے وہ سلیکشن ٹول کہتے ہیں. یہ مارکی ٹول ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس ریکٹینگل بھی ہے اور اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ مطلب آپ کے پاس یہ جو ہے وہ سرکل میں بھی آتا ہے. اچھا, اس میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا جاؤں کہ جب آپ اپنا ورک اسٹیشن چینج کرتے ہیں تو چیزیں لمیٹڈ ہو جاتی ہیں. یہ دیکھیں اب ہمارے پاس یہ جو ہے مطلب مینس کہ آپ کے پاس یہ کراپ ٹول ہے, سلیکشن ٹول ہے, یہ آپ کے پاس صرف گریڈینٹ آ رہا ہے, بکٹ ٹول نہیں آ رہا. اسی طرح جب آپ اس کو ڈیفالٹ کر دیں گے تو اس کی یہ ساری آپشنز آن ہو جائیں گی جو میں پہلے کہہ رہا تھا, مینس کہ وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا لیکن وہ ویو نہیں ہو رہا تھا ان کا, وہ سامنے نہیں آ رہی تھی. اب یہ میرے پاس ہے. تو یہی جو ہے یہاں سے ہم موو ٹول پہ جو تھے, سب سے پہلے ہم موو ٹول پہ تھے تو موو ٹول میرے پاس. اس کے بعد میں یہاں آتا ہوں, یہ میرے پاس موو ٹول میں ایک اور ٹول ہے ڈاپ پیج ٹول. تو موو ٹول جو ہے یہ میرے پاس آ گیا. اب یہیں سے یہ میں آپ کو کروا رہا تھا کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ سلیکشن ٹول ہے. تو یہ ریکٹینگولر مارکی سلیکشن ٹول ہے اور یہ ایلپٹیکل مارکی ٹول ہے. تو اس میں یہ دیکھیں میں نے ریکٹینگل لیا آج بھی کیونکہ میں نے سارے ٹول کور کروانے, تو اس کو دیکھتے ہیں. میں نے ریکٹینگل لیا, مجھے جتنا ایریا چاہیے میں نے وہ لے لیا. اب یہ لیئر میں نے کلوز کر دی. اب اگر اس پہ میں کوئی کام کروں گا, یہ لیئر کلوز ہو چکی ہے, اس پہ کوئی کام نہیں ہوگا. مجھے اس کو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لیئر جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگی. تو میں لیئر 1 پہ چلا جاتا ہوں, اس پہ میں نے مارکی ٹول جو ہے ریکٹینگل مارکی ٹول وہ کر دیا. اب یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس پہ کلک کیا یہاں آپ کو جو ہے نا وہ آپشنز نظر آ رہے ہیں. یہ آپشنز جو ہیں بیسیکلی یہ اس کی پراپرٹیز ہے مارکی ٹول کی. تو اس میں آپ کیا کریں, ان کو یوز آپ کس طرح سے کریں گے میں بتاتا ہوں. یہ سب سے پہلے مین ہے کہ آپ اس کو ڈرا کریں تو یہ آ جائے گا. سیکنڈ میں یہ ہے کہ آپ اس میں انکریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ کسی سائڈ سے بڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ انکریمنٹ اس کو کر لیں. ٹھیک ہے, جتنا آپ انکریمنٹ کریں گے اتنا یہ بڑھ جائے گا. پھر آپ اس کو جو ہے وہ ڈیکریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی مرضی سے کوئی شیپ جو ہے وہ ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس اسی طرح سے یہ شیپ ڈرا ہو جائے گی. اور تھرڈ یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے جتنا چاہیں گے صرف اتنا رہ جائے گا, باقی سارا ایریا جو ہے وہ ان سلیکٹ ہو جائے گا. تو اس کو سلیکشن ٹول بھی ایز اے سلیکشن ٹول بھی اس کو یوز کر لیتے ہیں. تو میں یہ والا جو ہے اس کو لے رہا ہوں. اس میں یہ جو ہے تھوڑا سا میں اس کو ادھر کو بڑھاتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ بڑھ رہا ہے. پھر اس کو جو ہے وہ یہاں سے میں اس کو جو ہے اس والی سائڈ پہ, تو یہ دیکھیں میرے پاس باکسز کے اندر باکسز ریڈی ہو گئے. اب جو باکسز میں نے سلیکٹ کیے ہوئے ان کے علاوہ جو ہے وہ اب اس میں کلر جو ہے آپ کس طرح سے دیں گے, یا تو آپ آلٹ بیک اسپیس یا کنٹرول بیک اسپیس جو بھی آپ کے پاس فوری گراؤنڈ یا بیک گراؤنڈ, یا پھر آپ یہاں سے جائیں یہ جی پریس کریں تو یہ پینٹ بکٹ آ گئی. تو پینٹ بکٹ کیا کرتی ہے, پینٹ بکٹ بھی یہی کرتی ہے جو آپ کے پاس کلر ہے وہ اس کو اس میں امپلیمنٹ کر دیتی ہے. یہ دیکھیں جو بھی آپ کا فوری گراؤنڈ کلر ہوگا یہ اس کو جدھر جدھر آپ کریں گے پھر وہ ادھر ادھر کرے گی, اور جدھر آپ اس کو نہیں کرنا چاہیں گے وہ بکٹ سے یہ ہے کہ آپ ان سارے باکسز کو اپنی مرضی سے بھی کلر دے سکتے ہیں. تو اس کو میں دوبارہ سے کر لیتا ہوں. تو یہ دیکھیں اس میں یہ فائدہ ہے, ہر سلیکشن کو
सेपरेट कलर्स आप दे सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये वाली समझ आई। अब हम आगे चलते हैं, ग्रेडियंट आता है मेरे पास। 3D पेंट टूल भी है लेकिन अभी हम ये यूज नहीं करेंगे 3D के लिए। ग्रेडियंट टूल कहते हैं जिसमें आपके पास मोर देन 1 कलर्स आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखें, इसमें आपके पास जो है वो ग्रेडियंट में जो है लाइनर ग्रेडियंट है, रेडियल ग्रेडियंट है, इस तरह ये आपके पास डिफरेंट ग्रेडियंट हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ उनकी कैपेसिटी है कि आपने कितना यूज करना है। तो सबसे पहले ये लाइनर ग्रेडियंट है, तो ये देखें मेरे पास ये 2 कलर्स हैं, यहाँ से मैं इनको चेंज भी कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं अपना भी ग्रेडियंट रेडी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं जाके अपनी मर्जी से कलर जो हैं वो ले लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इनको चेंज अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास ग्रेडियंट जो है वो चेंज हो गया। तो अब यही वाला ग्रेडियंट मैं उधर अप्लाई कर दूंगा। तो ये सॉलिड में लेना चाह रहा हूँ या नॉइस में। नॉइस में होता है कि थोड़ा सा इसमें, ये देखें अभी आपके पास अगर आप लोग देखें तो ये देखें ये प्रॉपर कलर उस तरह से नहीं है, इसमें थोड़ी सी नॉइस आ गई है, जैसे आपके पास जो है वो ग्रेन्स आ जाते हैं। तो अब ये देखें, मैं इसको सिंपल करता हूँ, सॉलिड करता हूँ, तो अब ये देखिएगा वही कलर आपके पास सेपरेट आएंगे। ठीक है, तो अब ये इस तरह से आप इसको कर सकते। फिर आपके पास रेडियल ग्रेडियंट है, ये मेन में मेन कलर आ जाएगा। जितना बड़ा आप रेडियल बनाना चाहेंगे उसी तरह से आप एक से ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो मैं सिर्फ आपको जो आपने सिलेक्शन की उसको फिल करने का मेथड बता रहा हूँ कि आप उसको कितनी तरह से ग्रेडियंट दे सकते हैं। फिर आपके पास जो है ये देखें, मतलब आप इसको जितना भी इसको स्टाइल देना चाहें आप दे सकते हैं। ये आपको कोरल ड्रा में भी ये फीचर है, इसलिए जो लोग कोरल ड्रा करते हैं उनको ये फीचर आना चाहिए। उधर इसका नाम कुछ और है, लेकिन इधर हमारे पास ये ग्रेडियंट इसको कहा जाता है। तो मैं ग्रेडियंट कलर नहीं यूज करना चाह रहा, मैं सिंपल आल्ट बैक स्पेस करता हूँ। तो ये मेरे पास जितनी सिलेक्शन है उसमें ये कलर आ गया है। तो मैं मूव टूल से इसको जो है वो, अब मैं कंट्रोल डी करूंगा तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा और ये अपनी मैंने जूम आउट कर दिया। अब इसी तरह इसको मैं अगर ऑफ कर दूं तो ये ऑफ हो जाएगा। मूव टूल से इसको मैं इसकी प्लेस चेंज कर सकता हूं। मैं इसको जो है वो मैंने आपको मूव टूल में आप शो ट्रांसफॉर्म में जाएं तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्म के साइंस ओपन हो जाएंगे। इसको आप जिस तरह से मर्जी इसको मूव करवा सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें इसको। और अगर आप कंट्रोल आप इसको इसके इस तरह से करना चाह रहे हैं कि इसके साइज ना खराब हो, तो शिफ्ट और साइड से आप इसको पकड़ के जो है वो चेंज कर दें तो ये आपके पास आ गया। अब अगर इंटर करेंगे तो अब ये पिक्सल इसके जो है वो नहीं खराब हुए, लेकिन ये देखें हमारी इसकी थोड़ा सा इसको हम मूव करवा देते हैं। इसको हम मूव करवाया तो यह भाग। अब इसी तरह इसकी शेप को थोड़ा सा हम डिजाइन देना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा अगर कंट्रोल से हम करेंगे तो ये थोड़ा 2D व्यू जो है वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो ये आप कंट्रोल से मींस कि आप सिलेक्शन टूल को यूज करते हुए, अगर आप डिजाइनर हैं और आपके अंदर डिजाइनिंग है, आप उसको समझ सकते हैं कि मैं डिजाइनिंग कर सकता हूं, तो आप यहां से इसको जिस तरह से मर्जी इसकी सिलेक्शन करके आप अपना डिजाइन जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसी मार्की टूल में आपके पास मैं एलिप्टिकल मार्की टूल लेता हूं, तो ये भी उसी तरह से, इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं जो हम पहले कर चुके हैं। तो अब इसमें एक और चीज बताता हूं कि इसी में मैं इसको ये मार्की टूल दोनों में यूज कर सकता हूं। अब ये देखें, इसको अगर मैं बढ़ाना चाहूं तो हम दोनों साइड से हम इसमें इंक्रीमेंट अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो मैं आल्ट बैक स्पेस से जो है इसका कलर मैं इसको कर रहा हूं क्योंकि इसकी सिलेक्शन नहीं हुई लेयर की। तो हाँ, एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाने हैं उसके लिए लेयर आपने हमेशा क्या लेनी है, न्यू लेनी है। तो आल्ट बैक स्पेस से या कंट्रोल बैक स्पेस से जो कलर मैं देना चाह रहा हूं, तो ये मैंने नई लेयर पे दिया है। अब इसको मैं मूव करवा सकता हूं। इसको भी उसी तरह से मैं इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूं। इसको भी मैं इसकी सेटिंग भी कर सकता हूं। तो उसके बाद आप कंट्रोल डी से इसको डी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास इंटर कर दें तो भी कंट्रोल डी से, या आप इधर से जाएं सिलेक्ट और इसको डी सिलेक्ट करेंगे तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से भी इसको साइज इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको यूज कर। अब मैं अगर एक ही लेयर पे होता तो मैं दोनों को प्लेस नहीं कर सकता था, तब क्योंकि सेपरेट लेयर पे हूं तो अब इसको मैं कर सकता। अब बिल फर्ज ये देखें,
میں آپ کو اسی ٹول کا یوز بتا رہا ہوں کیونکہ میں ٹولز پہ آج آپ کو لیکچر دے رہا ہوں. تو میں ان دونوں لیئرز کو میں سے یہ والا پارٹ جو ہے وہ سیپریٹ کرنا چاہ رہا ہوں, یا میں اسے ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, یا اس کو میں سے ختم کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں کیا کروں گا, یہی سلیکشن ٹول میں نے لیا, ٹھیک ہے, اس کو میں اپنے حساب سے اس کی سیٹنگ کر لی, یا میں اس کو کنٹرول ڈی کیا. میں نے اسی سلیکشن کو یوز کرتے ہوئے میں نے یہ والا ایریا جو ہے اب اس میں, تو اس کو میں نے کیا کیا, ختم کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, سلیکٹ ہو گیا. میں یہاں سے وہ لیئر سلیکٹ کر لوں گا جس پہ یہ پڑا ہے. میں نے سمپل ڈیلیٹ پریس کیا تو اٹس ڈیل. تو یہ ڈفرینٹ پرپزز کے لیے آپ کے پاس یوز ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیل پریس کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو گیا. اب میں واپس اگلی لیئر پہ جاتا ہوں, تو یہی والا باکس جو ہے, اوکے, کنٹرول ڈی سے میں اس کو, اب یہ جو باکس ہے اس میں سے میں یہ دیکھیں میں نے الیپٹیکل ٹول لیا اور میں جو ہے وہ سرکل ٹائپ کچھ ریموو کرنا چاہ رہا ہوں الیپٹیکل کی فارم میں, تو اس کو میں کنٹرول کیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ اس کو سلیکشن کے لیے بھی ٹول یوز کر سکتے ہیں. اب اسی کو یوز کرتے ہوئے یہ دیکھیں میں اس کو ایرو سے, جو ہے ہمارے پاس 4 ایروز ہوتے ہیں, ایرو کیز, ان کی ہیلپ سے میں اس کو موو کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یا پھر اس کو میں اس کا انکریمنٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کنٹرول جو ہے ایکس سے میں اس کو کٹ کر لیتا ہوں, تو یہ اس لیئر سے یہ چلا گیا, یہ دیکھیں. اور اس کو میں نئی لیئر پہ کاپی کرنا چاہ رہا ہوں, تو کنٹرول وی سے میں اس کو پیسٹ کر لوں. تو ایک آبجیکٹ کو آپ ایک سے زیادہ آبجیکٹس میں بھی چینج کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ کے پاس یہ سلیکشن ٹول جو ہے آ گئے ہیں, تو ان کو آپ اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ ان کو کاپی پیسٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں, آپ نئی شیپ بنانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں, آپ اپنا ایریا سلیکشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اب ان کو میں آف کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ان کی سمجھ آ چکی, آئی ہوپ سو. تو اب یہ دیکھیں میرے پاس یہ ہے, تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ ہی میں ایک کلر دینا چاہ رہا ہوں, یہ دیکھیں, اور پورے باکس کو کلر نہیں کرنا چاہ رہا, میں صرف 2 کلر سیپریٹ دینا چاہ رہا ہوں. انٹر. تو یہاں سے جو ہے وہ, کیونکہ لیئر آف ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس لیے یہ جو ہے وہ ایرر آیا. تو یہاں سے میں اس کو نئی لیئر پہ جا رہا ہوں, تو آلٹ بیک اسپیس جو ہے اس سے میں اس کو جو ہے وہ سلیکشن کر رہا ہوں. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ سلیکشن ہوگی, کنٹرول ڈی. تو یہ میرے پاس 2 لیئر. اب اس سلیکشن کو سیپریٹ لیئر پہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ, آپ اس کو جو ہے وہ اس کا سائز کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں, اور کم زیادہ کرنے کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ اسٹائلش وے میں بھی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اگر آپ لوگ اس کو, میں کنٹرول پریس کر کے اس کو جو ہے وہ میں کنٹرول زی میں کر رہا ہوں, دوبارہ سے دیکھیے گا, تو اس طرح سے میں اس کو مطلب یہ اب میں اس کو اپنی مرضی سے کلر جو دے رہا ہوں. تو یہ موو ٹول اگر آپ کو اچھے سے یوز کرنا آ گیا تو آپ بہت سارے کام اس سے لے سکتے ہیں. اب اسی کو آپ جو ہے وہ اس طرح سے یہ دیکھیں, تو مطلب میرے پاس یہ آ گیا. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ کو بیک گراؤنڈ کی سمجھ آ گئی ہے. اگر میں بیک گراؤنڈ فلی بیک گراؤنڈ, اچھا یہ بات یاد رکھیں, جو لیئر اوپر آ رہی ہے یہ جو ہے, اگر اوپر آ رہی ہے تو یہ کلر اوپر آئے گا, ورنہ اگر اوپر والی لیئر کو آپ نے کوئی اور کلر دیا ہوا ہے تو وہ یہ دیکھیں وہ نیچے والی لیئر جو ہے وہ گم. تو یہ یہاں سے آپ اس کو جو ہے وہ اس طرح سے موو کروا دیں, تو یہ میرے پاس آ گیا. جو لیئر نہیں چاہیے اس کو آپ, اب یہ دیکھیں اگر میں بار بار اس پہ کام کرتا ہوں, یہ دیکھیں میں اس پہ کوئی اور ایک نئی لیئر لیتا ہوں اور یہاں میں کام کر رہا ہوں, اور کام کرنے کے بعد جو ہے تو اس کو جو ہے وہ میں اس کو دیکھتے ہیں کہ میں اس کو آلٹ بیک اسپیس کر دیتا ہوں, تو یہ میرے پاس آ گیا. اب اس پہ کام کرتے ہوئے کنٹرول ڈی سے سلیکشن ہوگی. اب اس پہ کام کرتے ہوئے انٹینشنلی جو ہے وہ میرا سلیکشن جو ہے دوسری لیئر پہ میرا کلک ہو گیا. تو اب یہ دیکھیں میں دوسری لیئر پہ موو اس کو کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میری دوسری لیئر کیا ہو گئی, ڈسٹرب ہو گئی. میں نہیں چاہ رہا کہ وہ ڈسٹرب ہو, کنٹرول زی سے میں اسے واپس تو کر لیا میں نے, اور یہ 10 اسٹیپ پہ ہم بیکورڈ جا سکتے ہیں. کتنے, 10. کنٹرول شفٹ اور زی, کنٹرول شفٹ اور زی کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ بیک جو ہے وہ مطلب آپ انڈو کر سکتے ہیں.
تو یہاں جو ہے میں اس کو لاک کر دیتا ہوں. اب یہ لاک کرنے سے میں اس لیئر کو یہ سلیکٹ ہی نہیں ہوگی. یہ دیکھیں نیچے والی لیئر موو ہوئی, وہ والی نہیں ہوئی. اب اس کو جو ہے اس کو بھی میں لاک کر دیتا ہوں. تو اس طرح یہ بھی جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوئی. تو اس طرح سے اب یہ دو لیئرز آپ کے پاس, اب میں اس کو ایزیلی موو کر سکتا ہوں. تو یہ اب مجھ پہ ہے کہ میں اس کو کس طرح سے موو کرنا چاہوں گا. تو یہ میرے پاس ایک ڈیزائن آ گیا ہے کہ میں اس کو, اب میرے پاس بیک گراؤنڈ آ گیا. یاد رکھیں جب بھی آپ کوئی اسکیچ بنا رہے ہیں تو اس کا آپ کا جو ہے یا ڈیزائن بنا رہے ہیں, آپ کے مائنڈ میں اس کا اسکیچ ہونا چاہیے, پھر آپ اس کو ایزیلی اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہاں تک آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی. ابھی ہم نے صرف 2 ٹول جو ہیں وہ کیے. تو اب ہم آتے ہیں لیسو ٹول پہ, پولیگونیل لیسو ٹول پہ, میگنیٹک لیسو ٹول پہ. لیسو ٹول جو ہے یہ اب آپ کے پاس سلیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سلیکشن ہم نے کیسے کرنی ہے, تو اس کو یہ بھی آپ سلیکشن کے لیے بیسیکلی فوٹو